پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بہت بابرکت ہے وہ اللہ جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے اور جو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، جس نے موت اور حیات کو اس لیے پیدا کیا کہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے اچھے کام کون کرتا ہے، اور وہ غالب اور بخشنے والا ہے جس نے 7 آسمان اوپر تلے بنائے۔ تو اے دیکھنے والے، اللہ رحمان کی پیدائش میں کوئی بے ضابطگی نہ دیکھے گا۔ دوبارہ نظریں ڈال کر دیکھ لے، کیا کوئی شگاف بھی نظر آ رہا ہے؟ پھر دوہرا کر 2 بار دیکھ لے، تیری نگاہ تیری طرف ذلیل و عاجز ہو کر تھکی ہوئی لوٹ آئے گی۔ بے شک ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں ستاروں سے آراستہ کیا اور انہیں شیطانوں کے مارنے کا ذریعہ بنا دیا، اور شیطانوں کے لیے ہم نے دوزخ کا جلانے والا عذاب تیار کر دیا، اور اپنے رب کے ساتھ کفر کرنے والوں کے لیے جہنم کا عذاب ہے، اور وہ کیا ہی بری جگہ ہے۔ جب اس میں یہ ڈالے جائیں گے تو اس کے بڑے زور کی آواز سنیں گے اور وہ جوش مار رہی ہوگی۔ قریب ہے کہ ابھی غصے کے مارے پھٹ جائے۔ جب کبھی اس میں کوئی گروہ ڈالا جائے گا، اس جہنم کے داروغہ سے پوچھیں گے کہ کیا تمہارے پاس ڈرانے والا کوئی نہیں آیا تھا؟ وہ جواب دیں گے کہ بے شک آیا تھا، لیکن ہم نے اسے جھٹلایا، اور ہم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ بھی نازل نہیں فرمایا، تم بہت بڑی گمراہی میں ہو۔ اور کہیں گے کہ اگر ہم سنتے ہوتے یا عقل رکھتے ہوتے تو دوزخیوں میں شریک نہ ہوتے، بس انہوں نے اپنے جرم کا اقبال کر لیا، اب یہ دوزخی دفع ہوں، دور ہوں۔ بے شک جو لوگ اپنے پروردگار سے غائبانہ طور پر ڈرتے رہتے ہیں ان کے لیے بخشش ہے اور بڑا ثواب ہے۔ تم اپنی باتوں کو چھپاؤ یا ظاہر کرو، وہ تو سینوں کی پوشیدگیوں کو بھی خوبی سے جانتا ہے۔ کیا وہی نہ جانے جس نے پیدا کیا؟ پھر وہ باریک بین اور باخبر بھی ہو۔ وہ ذات جس نے تمہارے لیے زمین کو پست و مطیع کر دیا تاکہ تم اس کی راہوں میں چلتے پھرتے رہو، اور اللہ کی روزیاں کھاؤ پیو، اسی کی طرف تمہیں جی کر اٹھ کھڑا ہونا ہے۔ کیا تم اس بات سے بے خوف ہو گئے ہو کہ آسمانوں والا تمہیں زمین میں دھسا دے اور اچانک زمین لرزنے لگے؟ یا کیا تم اس بات سے نڈر ہو گئے ہو کہ آسمانوں والا تم پر پتھر برسا دے؟ پھر تو تمہیں معلوم ہو ہی جائے گا کہ میرا ڈرانا کیسا تھا، اور ان سے پہلے لوگوں نے بھی جھٹلایا تھا، تو دیکھو ان پر میرا عذاب کیسا کچھ ہوا۔ کیا یہ اپنے اوپر پر کھولے ہوئے اور کبھی کبھی سمیٹے ہوئے اڑنے والے پرندوں کو نہیں دیکھتے؟ انہیں اللہ رحمان ہی ہوا و فضا میں تھامے ہوئے ہے، بے شک ہر چیز اس کی نگاہ میں ہے۔ سوائے اللہ کے تمہارا وہ کون سا لشکر ہے جو تمہاری مدد کر سکے؟ کافر تو سراسر دھوکے ہی میں ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ اپنی روزی روک لے تو بتاؤ کون ہے جو پھر تمہیں روزی دے گا؟ بلکہ کافر تو سرکشی اور بدکنے پر اڑ گئے ہیں۔ اچھا وہ شخص زیادہ ہدایت دینے والا ہے جو اپنے منہ کے بل اوندھا ہو کر چلے، یا وہ جو سیدھا پیروں کے بل راہ راست پر چلا ہو۔ کہہ دیجئے کہ وہی اللہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور تمہارے کان، آنکھیں اور دل بنائے، تم بہت ہی کم شکر گزاری کرتے ہو۔ کہہ دیجئے کہ وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلا دیا اور اس کی طرف تم اکٹھے کیے جاؤ گے۔ کافر پوچھتے ہیں کہ وہ وعدہ کب ظاہر ہوگا؟ اگر تم سچے ہو تو بتاؤ۔ آپ کہہ دیجئے کہ اس کا علم تو اللہ ہی کو ہے، میں تو صرف کھلے طور پر آگاہ کر دینے والا ہوں۔ جب یہ لوگ اس وعدے کو قریب تر پالیں گے، اس وقت ان کافروں کے چہرے بگڑ جائیں گے اور کہہ دیا جائے گا کہ یہی ہے جسے تم نے طلب کیا کرتے تھے۔ آپ کہہ دیجئے، اچھا اگر مجھے اور میرے ساتھیوں کو اللہ تعالی ہلاک کر دے یا ہم پر رحم کرے، بہر صورت یہ تو بتاؤ کہ کافروں کو دردناک عذاب سے کون بچائے گا؟ آپ کہہ دیجئے کہ وہی رحمان ہے، ہم تو اس پر ایمان لا چکے اور اسی پر ہمارا بھروسہ ہے۔ تمہیں ان قریب معلوم ہو جائے گا کہ صریح گمراہی میں کون ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ اچھا یہ تو بتاؤ کہ اگر تمہارے پینے کا پانی زمین میں اتر جائے تو کون ہے جو تمہارے لیے نتھرا ہوا پانی لائے؟ سورۃ القلم، سورت نمبر 68۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قسم ہے قلم کی
اور اس کی جو کچھ کہ وہ فرشتے لکھتے ہیں، تو اپنے رب کے فضل سے دیوانہ نہیں ہے، اور بے شک تیرے لیے بے انتہا اجر ہے، اور بے شک تو بہت بڑے عمدہ اخلاق پر ہے۔ پس اب تو بھی دیکھ لے گا اور یہ بھی دیکھ لیں گے کہ تم میں سے کون فتنے میں پڑا ہوا ہے۔ بے شک تیرا رب اپنی راہ سے بہکنے والوں کو خوب جانتا ہے، اور وہ راہ یافتہ لوگوں کو بھی بخوبی جانتا ہے۔ پس تو جھٹلانے والوں کی نہ مان، وہ تو چاہتے ہیں کہ تو ذرا ڈھیلا ہو تو یہ بھی ڈھیلے پڑ جائیں، اور تو کسی ایسے شخص کا بھی کہا نہ ماننا جو زیادہ قسمیں کھانے والا ہے، بے وقار، کمینہ، عیب گو، چغل خور، بھلائی سے روکنے والا، حد سے بڑھ جانے والا، گنہگار، گردن کش، پھر ساتھ ہی بے نسب ہو۔ اس کی سرکشی صرف اس لیے ہے کہ وہ مال والا اور بیٹوں والا ہے۔ جب اس کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو کہہ دیتا ہے کہ یہ تو اگلوں کے قصے ہیں، ہم بھی اس کی سونڈ ناک پر داغ دیں گے۔ بے شک ہم نے انہیں اسی طرح آزما لیا جس طرح ہم نے باغ والوں کو آزمایا تھا، جبکہ انہوں نے قسمیں کھائیں کہ صبح ہوتے ہی اس باغ کے پھل اتار لیں گے، اور انشاءاللہ نہ کہا۔ پس اس پر تیرے رب کی جانب سے ایک بلا چاروں طرف گھوم گئی، اور یہ سو ہی رہے تھے۔ پس وہ باغ ایسا ہو گیا جیسے کٹی ہوئی کھیتی۔ اب صبح ہوتے ہی انہوں نے ایک دوسرے کو آوازیں دی کہ اگر تمہیں پھل اتارنے ہیں تو اپنی کھیتی پر سویرے ہی سویرے چل پڑو۔ پھر یہ سب چپکے چپکے یہ باتیں کرتے ہوئے چلے کہ آج کے دن کوئی مسکین تمہارے پاس نہ آنے پائے، اور لپکے ہوئے صبح گئے، سمجھ رہے تھے کہ ہم قابو پا گئے۔ جب انہوں نے باغ دیکھا تو کہنے لگے یقیناً ہم راستہ بھول گئے، نہیں بلکہ ہماری قسمت پھوٹ گئی۔ ان سب میں جو بہتر تھا اس نے کہا کہ میں تم سے نہ کہتا تھا کہ تم اللہ کی پاکیزگی کیوں بیان نہیں کرتے؟ تو سب کہنے لگے ہمارا رب پاک ہے، بے شک ہم ہی ظالم تھے۔ پھر وہ ایک دوسرے کی طرف رخ کر کے آپس میں ملامت کرنے لگے، کہنے لگے ہائے افسوس، یقیناً ہم سرکش تھے۔ کیا عجب ہے کہ ہمارا رب ہمیں اس سے بہتر بدلہ دے دے، ہم تو اب اپنے رب سے ہی آرزو رکھتے ہیں۔ یوں ہی آفت آتی ہے اور آخرت کی آفت بہت بڑی ہے، کاش انہیں سمجھ ہوتی۔ پرہیزگاروں کے لیے ان کے رب کے پاس نعمتوں والی جنتیں ہیں۔ کیا ہم مسلمانوں کو مثل گناہگاروں کے کر دیں گے؟ تمہیں کیا ہو گیا؟ کیسے فیصلے کر رہے ہو؟ کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں تم پڑھتے ہو کہ اس میں تمہاری منمانی باتیں ہوں؟ یا تم نے ہم سے کچھ قسمیں لی ہیں جو قیامت تک باقی رہیں کہ تمہارے لیے وہ سب ہے جو تم اپنی طرف سے مقرر کر لو؟ ان سے پوچھو تو کہ ان میں سے کون اس بات کا ذمہ دار اور دعوے دار ہے؟ کیا ان کے کوئی شریک ہیں؟ تو چاہیے کہ اپنے اپنے شریکوں کو لے آئیں اگر یہ سچے ہیں۔ جس دن پنڈلی کھول دی جائے گی اور سجدے کے لیے بلائے جائیں گے تو سجدہ نہ کر سکیں گے، نگاہیں نیچی ہوں گی اور ان پر ذلت و خواری چھا رہی ہوگی، حالانکہ یہ سجدے کے لیے اس وقت بھی بلائے جاتے تھے جبکہ صحیح سالم تھے۔ پس مجھے اور اس کلام کو جھٹلانے والے کو چھوڑ دے، ہم انہیں اس طرح آہستہ آہستہ کھینچیں گے کہ انہیں معلوم بھی نہ ہوگا، اور میں انہیں ڈھیل دوں گا، بے شک میری تدبیر بڑی مضبوط ہے۔ کیا تو ان سے کوئی اجرت چاہتا ہے جس کے تاوان سے یہ دبے جاتے ہوں، یا کیا ان کے پاس علم غیب ہے جسے وہ لکھتے ہوں؟ بس تو اپنے رب کے حکم کا صبر سے انتظار کر، اور مچھلی والے کی طرح نہ ہو جا جبکہ اس نے غم کی حالت میں دعا کی۔ اگر اسے اس کے رب کی نعمت نہ پا لیتی تو یقیناً وہ برے حالوں میں چٹیل میدان میں ڈال دیا جاتا۔ اسے اس کے رب نے پھر نوازا اور اسے نیک کاروں میں کر دیا۔ اور قریب ہے کہ کافر اپنی تیز نگاہوں سے آپ کو پھسلا دیں جب کبھی قرآن سنتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں یہ تو ضرور دیوانہ ہے۔ در حقیقت یہ قرآن تو تمام جہان والوں کے لیے سراسر نصیحت ہی ہے۔ سورہ حاقہ، سورت نمبر 69۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ثابت ہونے والی کیا ہے؟ اور تجھے کیا معلوم کہ وہ ثابت شدہ کیا ہے؟ اس کھڑکا دینے والی کو سمود اور عاد نے جھٹلا دیا تھا، جس کے نتیجے میں سمود تو بے حد خوفناک اور اونچی آواز سے ہلاک کر دیے گئے، اور عاد بے حد تیز و تند ہوا سے غارت کر دیے گئے۔
جسے ان پر لگاتار 7 رات اور 8 دن تک اللہ نے مسلط رکھا۔ پس تم دیکھتے کہ یہ لوگ زمین پر اس طرح گر گئے جیسے کہ کھجور کے کھوکھلے تنے ہوں۔ کیا ان میں سے کوئی بھی تجھے باقی نظر آ رہا ہے؟ فرعون اور اس سے پہلے کے لوگ اور جن کی بستیاں الٹ دی گئیں، انہوں نے بھی خطائیں کی اور اپنے رب کے رسول کی نافرمانی کی۔ بالآخر اللہ نے انہیں بھی زبردست گرفت میں لے لیا۔ جب پانی میں طغیانی آ گئی تو اس وقت ہم نے تمہیں کشتی میں چڑھا لیا تاکہ اسے تمہارے لیے نصیحت اور یادگار بنا دیں، اور تاکہ یاد رکھنے والے کان اسے یاد رکھیں۔ پس جبکہ سور میں ایک پھونک پھونکی جائے گی اور زمین اور پہاڑ اٹھا لیے جائیں گے اور ایک ہی چوٹ میں ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے، اس دن ہو پڑنے والی قیامت ہو پڑے گی اور آسمان پھٹ جائے گا اور اس دن بالکل بودا ہو جائے گا۔ اس کے کناروں پر فرشتے ہوں گے اور تیرے پروردگار کا عرش اس دن 8 فرشتے اپنے اوپر اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ اس دن تم سب سامنے پیش کیے جاؤ گے، تمہارا کوئی بھید پوشیدہ نہ رہے گا۔ سو جسے اس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ کہنے لگے گا کہ لو میرا نامہ اعمال پڑھو، مجھے تو کامل یقین تھا کہ مجھے اپنا حساب ملنا ہے۔ پس وہ ایک دل پسند زندگی میں ہوگا، بلند و بالا جنت میں، جس کے میوے جھکے پڑے ہوں گے۔ ان سے کہا جائے گا کہ مزے سے کھاؤ پیو اپنے ان اعمال کے بدلے جو تم نے گزشتہ زمانے میں کیے، لیکن جس سے اس کے اعمال کی کتاب اس کے بائیں ہاتھ میں دی جائے گی، وہ تو کہے گا کہ کاش کہ مجھے میری کتاب دی ہی نہ جاتی اور میں جانتا ہی نہ کہ حساب کیا ہے۔ کاش کہ موت میرا کام ہی تمام کر دیتی، میرے مال نے بھی مجھے کچھ نفع نہ دیا، میرا غلبہ بھی مجھ سے جاتا رہا۔ حکم ہوگا اسے پکڑ لو، پھر اسے طوق پہنا دو، پھر اسے دوزخ میں ڈال دو، پھر اسے ایسی زنجیر میں جس کی پیمائش 70 ہاتھ کی ہے جکڑ دو۔ بے شک یہ اللہ عظمت والے پر ایمان نہ رکھتا تھا اور مسکین کے کھلانے پر رغبت نہ دلاتا تھا، بس آج اس کا نہ کوئی دوست ہے اور نہ سوائے پیپ کے اس کی کوئی غذا ہے، جسے گناہگاروں کے سوا کوئی نہیں کھائے گا۔ پس مجھے قسم ہے ان چیزوں کی جنہیں تم دیکھتے ہو اور ان چیزوں کی جنہیں تم نہیں دیکھتے، کہ بے شک یہ قرآن بزرگ رسول کا قول ہے، یہ کسی شاعر کا قول نہیں۔ افسوس تمہیں بہت کم یقین ہے، اور نہ کسی کاہن کا قول ہے۔ افسوس بہت کم نصیحت لے رہے ہو۔ یہ تو رب العالمین کا اتارا ہوا ہے، اور اگر یہ ہم پر کوئی بھی بات بنا لیتا تو البتہ ہم اس کا داہنا ہاتھ پکڑ لیتے، پھر اس کی شہرگ کاٹ دیتے، پھر تم میں سے کوئی بھی مجھے اس سے روکنے والا نہ ہوتا۔ یقیناً یہ قرآن پرہیزگاروں کے لیے نصیحت ہے۔ ہمیں پوری طرح معلوم ہے کہ تم میں سے بعض اس کے جھٹلانے والے ہیں، بے شک یہ جھٹلانا کافروں پر حسرت ہے، اور بے شک و شبہ یہ یقینی حق ہے۔ پس تو اپنے رب عظیم کی پاکی بیان کر۔ سورہ معارج، سورت نمبر 70۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ ایک سوال کرنے والے نے اس عذاب کا سوال کیا جو واضح ہونے والا ہے، کافروں پر جسے کوئی ہٹانے والا نہیں، اس اللہ کی طرف سے جو سیڑھیوں والا ہے، جس کی طرف فرشتے اور روح چڑھتے ہیں، ایک دن میں جس کی مقدار 50,000 سال کی ہے۔ پس تو اچھی طرح صبر کر، بے شک یہ اس عذاب کو دور سمجھ رہے ہیں اور ہم اسے قریب ہی دیکھتے ہیں۔ جس دن آسمان مثل تیل کی تلچھٹ کے ہو جائے گا اور پہاڑ مثل رنگین اون کے ہو جائیں گے، اور کوئی دوست کسی دوست کو نہ پوچھے گا، حالانکہ ایک دوسرے کو دکھا دیے جائیں گے۔ گنہگار اس دن کے عذاب کے بدلے فدیے میں اپنے بیٹوں کو، اپنی بیوی کو اور اپنے بھائی کو، اپنے کنبے کو جو اسے پناہ دیتا تھا، اور روئے زمین کے سب لوگوں کو دینا چاہے گا تاکہ یہ اسے نجات دلا دے، مگر ہرگز یہ نہ ہوگا۔ یقیناً وہ شعلہ والی آگ ہے جو منہ اور سر کی کھال کھینچ لانے والی ہے، اور ہر اس شخص کو پکارے گی
جو پیچھے ہٹتا اور منہ موڑتا ہے اور جمع کر کے سنبھال رکھتا ہے۔ بے شک انسان بڑے کچے دل والا بنایا گیا ہے، جب اسے مصیبت پہنچتی ہے تو ہڑبڑا اٹھتا ہے، اور جب راحت ملتی ہے تو بخل کرنے لگتا ہے۔ مگر وہ نمازی جو اپنی نماز پر ہمیشگی کرنے والے ہیں اور جن کے مالوں میں مقررہ حصہ ہے، مانگنے والوں کا بھی اور سوال سے بچنے والوں کا بھی، اور جو انصاف کے دن پر یقین رکھتے ہیں اور جو اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں، بے شک ان کے رب کا عذاب بے خوف ہونے کی چیز نہیں۔ اور جو لوگ اپنی شرمگاہوں کی حرام سے حفاظت کرتے ہیں، ہاں ان کی بیویوں اور لونڈیوں کے بارے میں جن کے وہ مالک ہیں، انہیں کوئی ملامت نہیں۔ اب جو کوئی اس کے علاوہ راہ ڈھونڈے گا تو ایسے لوگ حد سے گزر جانے والے ہوں گے۔ اور جو اپنی امانتوں کا اور اپنے قول و قرار کا پاس رکھتے ہیں، اور جو اپنی گواہیوں پر سیدھے اور قائم رہتے ہیں، اور جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، یہی لوگ جنتوں میں عزت والے ہوں گے۔ پس کافروں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ تیری طرف دوڑتے آتے ہیں، دائیں اور بائیں سے گروہ کے گروہ؟ کیا ان میں سے ہر ایک کی توقع یہ ہے کہ وہ نعمتوں والی جنت میں داخل کیا جائے گا؟ ایسا ہرگز نہ ہوگا۔ ہم نے انہیں اس چیز سے پیدا کیا ہے جسے وہ جانتے ہیں، پس مجھے قسم ہے مشرقوں اور مغربوں کے رب کی کہ ہم یقیناً قادر ہیں اس پر کہ ان کے عوض ان سے اچھے لوگ لے آئیں، اور ہم عاجز نہیں ہیں۔ پس تو انہیں جھگڑتا کھیلتا چھوڑ دے یہاں تک کہ یہ اپنے اس دن سے جا ملیں جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے، جس دن یہ قبروں سے دوڑتے ہوئے نکلیں گے، گویا کہ وہ کسی جگہ کی طرف تیز جا رہے ہیں۔ ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی، ان پر ذلت چھا رہی ہوگی۔ یہ ہے وہ دن جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ سورہ نوح، سورت نمبر 71۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یقیناً ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا کہ اپنی قوم کو ڈرا دو اور خبردار کر دو، اس سے پہلے کہ ان کے پاس دردناک عذاب آ جائے۔ نوح علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم، میں تمہیں صاف صاف ڈرانے والا ہوں کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور اسی سے ڈرو اور میرا کہنا مانو، تو وہ تمہارے گناہ بخش دے گا اور تمہیں ایک وقت مقررہ تک چھوڑ دے گا۔ یقیناً اللہ کا وعدہ جب آ جاتا ہے تو مؤخر نہیں ہوتا، کاش کہ تمہیں سمجھ ہوتی۔ نوح علیہ السلام نے کہا، اے میرے پروردگار، میں نے اپنی قوم کو رات دن تیری طرف بلایا ہے، مگر میرے بلانے سے یہ لوگ اور زیادہ بھاگنے لگے۔ میں نے جب کبھی انہیں تیری بخشش کے لیے بلایا، انہوں نے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لیں اور اپنے کپڑوں کو اوڑھ لیا اور اڑ گئے اور بڑا تکبر کیا۔ پھر میں نے انہیں بآواز بلند بلایا، اور بے شک میں نے ان سے اعلانیہ بھی کہا اور چپکے چپکے بھی، اور میں نے کہا کہ اپنے رب سے اپنے گناہ بخشواؤ اور معافی مانگو، وہ یقیناً بڑا بخشنے والا ہے۔ وہ تم پر آسمان کو خوب برستا ہوا چھوڑ دے گا اور تمہیں خوب پے در پے مال اور اولاد میں ترقی دے گا، اور تمہیں باغات دے گا اور تمہارے لیے نہریں نکال دے گا۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی برتری کا عقیدہ نہیں رکھتے، حالانکہ اس نے تمہیں طرح طرح سے پیدا کیا ہے؟ کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ نے اوپر تلے کس طرح 7 آسمان پیدا کر دیے ہیں، اور ان میں چاند کو خوب جگمگاتا بنایا ہے اور سورج کو روشن چراغ بنایا ہے، اور تم کو زمین سے ایک خاص اہتمام سے اگایا ہے اور پیدا کیا ہے، پھر تمہیں اسی میں لوٹا لے جائے گا اور ایک خاص طریقے سے پھر نکالے گا۔ اور تمہارے لیے زمین کو اللہ تعالیٰ نے فرش بنا دیا ہے تاکہ تم اس کی کشادہ راہوں میں چلو پھرو۔ نوح علیہ السلام نے کہا، اے میرے پروردگار، ان لوگوں نے میری تو نافرمانی کی اور ایسوں کی فرمانبرداری کی جن کے مال و اولاد نے ان کو یقیناً نقصان ہی میں بڑھایا ہے، اور ان لوگوں نے بڑا سخت فریب کیا اور کہا انہوں نے کہ ہرگز اپنے معبودوں کو نہ چھوڑنا
اور نہ ود اور سوا اور یغوث اور یعوق اور نصر کو چھوڑنا، اور انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا۔ الہی تو ان ظالموں کی گمراہی اور بڑھا۔ یہ لوگ بسبب اپنے گناہوں کے ڈبو دیے گئے اور جہنم میں پہنچا دیے گئے، اور اللہ کے سوا اپنا کوئی مددگار انہوں نے نہ پایا۔ اور حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے پالنے والے، تو روئے زمین پر کسی کافر کو رہنے سہنے والا نہ چھوڑ۔ اگر تو انہیں چھوڑ دے گا تو یقیناً یہ تیرے اور بندوں کو بھی گمراہ کر دیں گے، اور یہ فاجروں اور ڈھیٹ کافروں ہی کو جنم دیں گے۔ اے میرے پروردگار، تو مجھے اور میرے ماں باپ اور جو ایمان کی حالت میں میرے گھر میں آئے اور تمام مومن مردوں اور عورتوں کو بخش دے، اور کافروں کو سوائے بربادی کے اور کسی بات میں نہ بڑھا۔ سورہ جن، سورت نمبر 72۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کہہ دیں کہ مجھے وحی کی گئی ہے کہ جنوں کی ایک جماعت نے قرآن سنا اور کہا کہ ہم نے عجیب قرآن سنا ہے جو راہ راست کی طرف رہنمائی کرتا ہے، ہم اس پر ایمان لا چکے، اب ہم ہرگز کسی کو بھی اپنے رب کا شریک نہ بنائیں گے، اور بے شک ہمارے رب کی شان بڑی بلند ہے، نہ اس نے کسی کو اپنی بیوی بنایا ہے نہ بیٹا، اور یہ کہ ہم میں کا بے وقوف اللہ کے بارے میں خلاف حق باتیں کہا کرتا تھا، اور ہم تو یہی سمجھتے رہے کہ ناممکن ہے کہ انسان اور جنات اللہ پر جھوٹی باتیں لگائیں۔ بات یہ ہے کہ چند انسان بعض جنات سے پناہ طلب کیا کرتے تھے، جس سے جنات اپنی سرکشی میں اور بڑھ گئے، اور انسانوں نے بھی تم جنوں کی طرح گمان کر لیا تھا کہ اللہ کسی کو نہ بھیجے گا یا کسی کو دوبارہ زندہ نہ کرے گا۔ اور ہم نے آسمان کو ٹٹول کر دیکھا تو اسے سخت چوکیداروں اور سخت شعلوں سے پر پایا۔ اس سے پہلے ہم باتیں سننے کے لیے آسمان میں جگہ جگہ بیٹھ جایا کرتے تھے، اب جو بھی کان لگاتا ہے وہ ایک شعلے کو اپنی طاق میں پاتا ہے۔ ہم نہیں جانتے کہ زمین والوں کے ساتھ کسی برائی کا ارادہ کیا گیا ہے یا ان کے رب کا ارادہ ان کے ساتھ بھلائی کا ہے، اور یہ کہ بے شک بعض تو ہم میں نیکوکار ہیں اور بعض اس کے برعکس بھی ہیں۔ ہم مختلف طریقوں سے بٹے ہوئے ہیں، اور ہم نے سمجھ لیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کو زمین میں ہرگز عاجز نہیں کر سکتے، اور نہ ہم بھاگ کر اسے ہرا سکتے ہیں۔ ہم تو ہدایت کی بات سنتے ہی اس پر ایمان لا چکے، اور جو بھی اپنے رب پر ایمان لائے گا اسے نہ کسی نقصان کا اندیشہ ہے نہ ظلم و ستم کا۔ ہاں، ہم میں بعض تو مسلمان ہیں اور بعض بے انصاف ہیں، پس جو فرما بردار ہو گئے انہوں نے تو راہ راست کا قصد کیا، اور جو ظالم ہیں وہ جہنم کا ایندھن بن گئے۔ اور اے نبی، یہ بھی کہہ دو کہ اگر لوگ راہ راست پر سیدھے رہتے تو یقیناً ہم انہیں بہت وافر پانی پلاتے تاکہ ہم اس میں انہیں آزما لیں، اور جو شخص اپنے پروردگار کے ذکر سے منہ پھیر لے گا تو اللہ تعالیٰ اسے سخت عذاب میں مبتلا کر دے گا۔ اور یہ کہ مسجدیں صرف اللہ ہی کے لیے خاص ہیں، پس اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو نہ پکارو۔ اور جب اللہ کا بندہ اس کی عبادت کے لیے کھڑا ہو تو قریب تھا کہ وہ بھیڑ کی بھیڑ بن کر اس پر پل پڑیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ میں تو صرف اپنے رب ہی کو پکارتا ہوں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ کہہ دیجئے کہ مجھے تمہارے کسی نفع نقصان کا اختیار نہیں۔ کہہ دیجئے کہ مجھے ہرگز کوئی اللہ سے بچا نہیں سکتا، اور میں ہرگز اس کے سوا کوئی جائے پناہ بھی نہیں پا سکتا۔ البتہ میرا کام اللہ کی بات اور اس کے پیغامات لوگوں کو پہنچا دینا ہے۔ اب جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی نہ مانے گا اس کے لیے جہنم کی آگ ہے جس میں ایسے لوگ ہمیشہ رہیں گے۔ ان کی آنکھ نہ کھلے گی یہاں تک کہ اسے دیکھ لیں جس کا ان کو وعدہ دیا جاتا ہے، پس عنقریب جان لیں گے کہ کس کا مددگار کمزور اور کس کی جماعت کم ہے۔ کہہ دیجئے کہ مجھے معلوم نہیں کہ جس کا وعدہ تم سے کیا جاتا ہے وہ قریب ہے یا میرا رب اس کے لیے دور کی مدت مقرر کرے گا۔
وہ غیب کا جاننے والا ہے اور اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا سوائے اس پیغمبر کے جسے وہ پسند کر لے، لیکن اس کے بھی آگے پیچھے پہرے دار مقرر کر دیتا ہے تاکہ ان کے لیے اپنے رب کے پیغام پہنچا دینے کا علم ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے آس پاس کی تمام چیزوں کا احاطہ کر رکھا ہے اور ہر چیز کی گنتی کا شمار کر رکھا ہے۔ سورہ مزمل، سورت نمبر 73۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اے کپڑے میں لپٹنے والے، رات کے وقت نماز میں کھڑے ہو جاؤ مگر کم، آدھی رات یا اس سے بھی کچھ کم کر لے یا اس پر بڑھا دے، اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر صاف پڑھا کر، یقیناً ہم تجھ پر بہت بھاری بات عنقریب نازل کریں گے۔ بے شک رات کا اٹھنا دل جمعی کے لیے انتہائی مناسب ہے اور بات کو بہت درست کر دینے والا ہے۔ یقیناً تجھے دن میں بہت شغل رہتا ہے، تو اپنے رب کے نام کا ذکر کیا کر اور تمام خلائق سے کٹ کر اس کی طرف متوجہ ہو جا۔ مشرق و مغرب کا پروردگار جس کے سوا کوئی معبود نہیں، تو اسی کو اپنا کارساز بنا لے، اور جو کچھ وہ کہیں تو سہتا رہ اور وزاداری کے ساتھ ان سے الگ تھلگ رہ، اور مجھے اور ان جھٹلانے والے آسودہ حال لوگوں کو چھوڑ دے اور انہیں ذرا سی مہلت دے۔ یقیناً ہمارے ہاں سخت بیڑیاں ہیں اور سلگتی ہوئی جہنم ہے، اور حلق میں اٹکنے والا کھانا ہے اور درد دینے والا عذاب ہے۔ جس دن زمین اور پہاڑ تھر تھرا جائیں گے اور پہاڑ مثل بھربھری ریت کے ٹیلوں کے ہو جائیں گے۔ بے شک ہم نے تمہاری طرف بھی تم پر گواہی دینے والا رسول بھیج دیا ہے، جیسے کہ ہم نے فرعون کے پاس رسول بھیجا تھا، تو فرعون نے اس رسول کی نافرمانی کی تو ہم نے اسے سخت وبال کی پکڑ میں پکڑ لیا۔ تم اگر کافر رہے تو اس دن کیسے پناہ پاؤ گے جو دن بچوں کو بوڑھا کر دے گا، جس دن آسمان پھٹ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہو کر ہی رہنے والا ہے، بے شک یہ نصیحت ہے، پس جو چاہے اپنے رب کی طرف راہ اختیار کرے۔ آپ کا رب بخوبی جانتا ہے کہ آپ اور آپ کے ساتھ کے لوگوں کی ایک جماعت قریب 2/3 رات کے اور آدھی رات کے 1/4 رات کے تہجد پڑتی ہے، اور رات دن کا پورا اندازہ اللہ تعالیٰ کو ہی ہے۔ وہ خوب جانتا ہے کہ تم اسے ہرگز نہ نبھا سکو گے، پس اس نے تم پر مہربانی کی، لہذا جتنا قرآن پڑھنا تمہارے لیے آسان ہو اتنا ہی پڑھو۔ وہ جانتا ہے کہ تم میں بعض بیمار بھی ہوں گے، بعض دوسرے زمین میں چل پھر کر اللہ تعالیٰ کا فضل یعنی روزی بھی تلاش کریں گے، اور کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد بھی کریں گے۔ سو تم بآسانی جتنا قرآن پڑھ سکو پڑھو، اور نماز کی پابندی رکھو، اور زکوٰۃ دیتے رہا کرو، اور اللہ تعالیٰ کو اچھا قرض دو، اور جو نیکی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے اسے اللہ تعالیٰ کے ہاں بہتر سے بہتر اور ثواب میں بہت زیادہ پاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہو، یقیناً اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ سورہ مدثر، سورت نمبر 74۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اے کپڑا اوڑھنے والے، کھڑا ہو جا اور آگاہ کر دے، اور اپنے ہی رب کی بڑائیاں بیان کر، اپنے کپڑوں کو پاک رکھا کر، ناپاکی کو چھوڑ دے، اور احسان کر کے زیادہ لینے کی خواہش نہ کر، اور اپنے رب کی راہ میں صبر کر۔ پس جب کہ سور میں پھونک ماری جائے گی تو وہ دن بڑا سخت ہوگا جو کافروں پر آسان نہ ہوگا۔ مجھے اور اسے چھوڑ دے جسے میں نے اکیلا پیدا کیا ہے، اور اسے بہت سا مال دے رکھا ہے اور حاضر باش فرزند بھی، اور میں نے اسے بہت کچھ کشادگی دے رکھی ہے، پھر بھی اس کی چاہت ہے کہ میں اسے اور زیادہ دوں۔ نہیں نہیں، وہ ہماری آیتوں کا مخالف ہے، ان قریب میں اسے ایک سخت چڑھائی چڑھاؤں گا۔ اس نے غور کر کے تجویز کی، اسے ہلاکت ہو کیسی تجویز سوچی، وہ پھر غارت کو کس طرح اندازہ کیا۔ اس نے پھر دیکھا، پھر تیوری چڑھائی اور منہ بنایا، پھر پیچھے ہٹ گیا اور غرور کیا، اور کہنے لگا یہ تو صرف جادو ہے جو نقل کیا جاتا ہے، سوائے انسانی کلام کے کچھ بھی نہیں۔ میں ان قریب اسے دوزخ میں ڈالوں گا، اور تجھے کیا خبر کہ دوزخ کیا چیز ہے؟
نہ وہ باقی رکھتی ہے نہ چھوڑتی ہے، کھال کو جھلسا دیتی ہے، اور اس میں 19 فرشتے مقرر ہیں۔ ہم نے دوزخ کے داروغے صرف فرشتے رکھے ہیں، اور ہم نے ان کی تعداد صرف کافروں کی آزمائش کے لیے مقرر کی ہے، تاکہ اہل کتاب یقین کر لیں اور اہل ایمان کے ایمان میں اضافہ ہو جائے، اور اہل کتاب اور اہل ایمان شک نہ کریں، اور جن کے دلوں میں بیماری ہے وہ اور کافر کہیں کہ اس بیان سے اللہ تعالیٰ کی کیا مراد ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ تیرے رب کے لشکروں کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ یہ تو کل بنی آدم کے لیے سراسر پند و نصیحت ہے۔ سچ کہتا ہوں، قسم ہے چاند کی اور رات کی جب وہ پیچھے ہٹے، اور صبح کی جب کہ روشن ہو جائے، کہ یقیناً وہ جہنم بڑی چیزوں میں سے ایک ہے، بنی آدم کو ڈرانے والی، یعنی اسے جو تم میں سے آگے بڑھنا چاہے یا پیچھے ہٹنا چاہے۔ ہر شخص اپنے اعمال کے بدلے میں گروی ہے، مگر دائیں ہاتھ والے، کہ وہ بہشتوں میں بیٹھے ہوئے گناہ گاروں سے سوال کرتے ہوں گے، مجرموں سے، تمہیں دوزخ میں کس چیز نے ڈالا؟ وہ جواب دیں گے کہ ہم نمازی نہ تھے، نہ مسکینوں کو کھانا کھلاتے تھے، اور ہم بحث کرنے والے انکاریوں کا ساتھ دے کر بحث و مباحثہ میں مشغول رہا کرتے تھے، اور روز جزا کو جھٹلاتے تھے، یہاں تک کہ ہمیں موت آ گئی۔ پس انہیں سفارش کرنے والوں کی سفارش نفع نہ دے گی۔ انہیں کیا ہو گیا ہے کہ نصیحت سے منہ موڑ رہے ہیں؟ گویا کہ وہ بتکے ہوئے گدھے ہیں جو شیر سے بھاگے ہوں، بلکہ ان میں سے ہر شخص چاہتا ہے کہ اسے کھلی ہوئی کتابیں دی جائیں۔ ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا، بلکہ یہ قیامت سے بے خوف ہیں۔ سچی بات تو یہ ہے کہ یہ قرآن ایک نصیحت ہے، اب جو چاہے اس سے نصیحت حاصل کرے، اور وہ اس وقت نصیحت حاصل کریں گے جب اللہ تعالی چاہے۔ وہ اسی لائق ہے کہ اس سے ڈریں، اور اس لائق بھی کہ وہ بخشے۔ سورۃ القیامہ، سورت نمبر 75۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی، اور قسم کھاتا ہوں اس نفس کی جو ملامت کرنے والا ہو۔ کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیاں جمع کریں گے ہی نہیں؟ ہاں ضرور کریں گے، ہم تو قادر ہیں کہ اس کی پور پور تک درست کر دیں، بلکہ انسان تو چاہتا ہے کہ آگے آگے نافرمانیاں کرتا جائے۔ پوچھتا ہے کہ قیامت کا دن کب آئے گا؟ بس جس وقت کی نگاہ پتھرا جائے گی، اور چاند بے نور ہو جائے گا، اور سورج اور چاند جمع کر دیے جائیں گے، اس دن انسان کہے گا کہ آج بھاگنے کی جگہ کہاں ہے؟ نہیں نہیں، کوئی پناہ گاہ نہیں، آج تو تیرے پروردگار کی طرف ہی قرارگاہ ہے۔ آج انسان کو اس کے آگے بھیجے ہوئے اور پیچھے چھوڑے ہوئے سے آگاہ کیا جائے گا، بلکہ انسان خود اپنے اوپر آپ حجت ہے، اگرچہ کتنے ہی بہانے پیش کرے۔ اے نبی، آپ قرآن کو جلدی یاد کرنے کے لیے اپنی زبان کو حرکت نہ دیں، اس کا جمع کرنا اور آپ کی زبان سے پڑھنا ہمارے ذمہ ہے۔ ہم جب اسے پڑھ لیں تو آپ اس کے پڑھنے کی پیروی کریں، پھر اس کا واضح کر دینا ہمارے ذمہ ہے۔ نہیں نہیں، تم جلدی ملنے والی دنیا کی محبت رکھتے ہو اور آخرت کو چھوڑ بیٹھے ہو۔ اس روز بہت سے چہرے تر و تازہ اور بارونق ہوں گے، اپنے رب کی طرف دیکھتے ہوں گے، اور کتنے چہرے اس دن بدرونق اور اداس ہوں گے، سمجھتے ہوں گے کہ ان کے ساتھ کمر توڑ دینے والا معاملہ کیا جائے گا۔ نہیں نہیں، جب روح ہنسلی تک پہنچے گی اور کہا جائے گا کہ کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا ہے، اور جان لیا اس نے کہ یہ وقت جدائی ہے، اور پنڈلی سے پنڈلی لپٹ جائے گی۔ آج تیرے پروردگار کی طرف چلنا ہے۔ اس نے نہ تو تصدیق کی نہ نماز ادا کی، بلکہ جھٹلایا اور روگردانی کی، پھر اپنے گھر والوں کے پاس اتراتا ہوا گیا۔ افسوس ہے تجھ پر، حسرت ہے تجھ پر، وائے ہے اور خرابی تیرے لیے۔ کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ اسے بیکار چھوڑ دیا جائے گا؟ کیا وہ ایک گاڑھے پانی کا قطرہ نہ تھا جو ٹپکایا گیا تھا، پھر وہ لہو کا لوتھڑا ہو گیا، پھر اللہ نے اسے پیدا کیا اور درست بنا دیا، پھر اس سے جوڑے یعنی نر و مادہ بنائے۔ کیا اللہ تعالیٰ اس امر پر قادر نہیں
کہ مردے کو زندہ کر دے۔ سورہ دہر، سورت نمبر 76۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یقیناً گزرا ہے انسان پر ایک وقت زمانے میں جب کہ یہ کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا۔ بے شک ہم نے انسان کو ملے جلے نطفے سے امتحان کے لیے پیدا کیا اور اس کو سنتا دیکھتا بنایا۔ ہم نے اسے راہ دکھائی، اب خواہ وہ شکر گزار بنے خواہ ناشکرا۔ یقیناً ہم نے کافروں کے لیے زنجیریں اور طوق اور شعلوں والی آگ تیار کر رکھی ہے۔ بے شک نیک لوگ وہ جام پیئیں گے جس کی آمیزش کافور کی ہے، جو ایک چشمہ ہے جس سے اللہ کے بندے پیئیں گے، اس کی نہریں نکال لے جائیں گے جدھر چاہیں۔ جو نظر پوری کرتے ہیں اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس کی برائی چاروں طرف پھیل جانے والی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی محبت میں کھانا کھلاتے ہیں مسکین، یتیم اور قیدیوں کو۔ ہم تو تمہیں صرف اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے کھلاتے ہیں، نہ تم سے بدلہ چاہتے ہیں نہ شکر گزاری۔ بے شک ہم اپنے پروردگار سے اس دن کا خوف کرتے ہیں جو اداسی اور سختی والا ہوگا۔ پس انہیں اللہ تعالیٰ نے اس دن کی برائی سے بچا لیا اور انہیں تازگی اور خوشی پہنچائی، اور انہیں ان کے صبر کے بدلے جنت اور ریشمی لباس عطا فرمائے۔ یہ وہاں تختوں پر تکیے لگائے ہوئے بیٹھیں گے، نہ وہاں آفتاب کی گرمی دیکھیں گے نہ جاڑے کی سختی۔ ان جنتوں کے سائے ان پر جھکے ہوئے ہوں گے اور ان کے میوے اور گچھے نیچے لٹکائے ہوئے ہوں گے، اور ان پر چاندی کے برتنوں اور ان جاموں کا دور کرایا جائے گا جو شیشے کے ہوں گے، شیشے بھی چاندی کے جن کو ساقی نے اندازے سے ناپ رکھا ہوگا، اور انہیں وہاں وہ جام پلائے جائیں گے جن کی آمیزش زنجبیل کی ہوگی، جنت کی ایک نہر سے جس کا نام سلسبیل ہے، اور ان کے ارد گرد گھومتے پھرتے ہوں گے وہ کم سن بچے جو ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ جب تو انہیں دیکھے تو سمجھے کہ وہ بکھرے ہوئے سچے موتی ہیں۔ تو وہاں جہاں کہیں بھی نظر ڈالے گا سراسر نعمتیں اور عظیم الشان سلطنت ہی دیکھے گا۔ ان کے جسموں پر سبز باریک اور موٹے ریشمی کپڑے ہوں گے، اور انہیں چاندی کے کنگن کا زیور پہنایا جائے گا، اور انہیں ان کا رب پاک صاف شراب پلائے گا۔ کہا جائے گا کہ یہ ہے تمہارے اعمال کا بدلہ اور تمہاری کوشش کی قدر کی گئی۔ بے شک ہم نے تجھ پر بتدریج قرآن نازل کیا ہے، پس تو اپنے رب کے حکم پر قائم رہ، اور ان میں سے کسی گنہگار یا ناشکرے کا کہنا نہ مان، اور اپنے رب کے نام کا صبح و شام ذکر کیا کر، اور رات کے وقت اس کے سامنے سجدے کر، اور بہت رات تک اس کی تسبیح کیا کر۔ بے شک یہ لوگ جلدی ملنے والی دنیا کو چاہتے ہیں اور اپنے پیچھے ایک بڑے بھاری دن کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ہم نے انہیں پیدا کیا اور ہم نے ہی ان کے جوڑ اور بندھن مضبوط کیے، اور ہم جب چاہیں ان کے عوض ان جیسے اوروں کو بدل لائیں۔ یقیناً یہ تو ایک نصیحت ہے، پس جو چاہے اپنے رب کی راہ لے لے، اور تم نہ چاہو گے مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ ہی چاہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ علم والا باحکمت ہے، جسے چاہے اپنی رحمت میں داخل کر لے، اور ظالموں کے لیے اس نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ سورہ مرسلات، سورت نمبر 77۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دل خوش کن چلتی ہواؤں کی قسم، پھر زور سے جھونکا دینے والیوں کی قسم، پھر ابر کو ابھار کر پراگندہ کرنے والیوں کی قسم، پھر حق و باطل کو جدا جدا کر دینے والے اور وہی لانے والے فرشتوں کی قسم، جو وہی الزام اتارنے یا آگاہ کر دینے کے لیے ہوتی ہے۔ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے ہو یقیناً ہونے والی ہے۔ پس جب ستارے بے نور کر دیے جائیں گے، اور جب آسمان توڑ پھوڑ دیا جائے گا، اور جب پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے کر کے اڑا دیے جائیں گے، اور جب رسولوں کو وقت مقررہ پر لایا جائے گا، کس دن کے لیے ان سب کو مؤخر کیا گیا ہے؟ فیصلے کے دن کے لیے۔ اور تجھے کیا معلوم کہ فیصلے کا دن کیا ہے؟ اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے۔ کیا ہم نے اگلوں کو ہلاک نہیں کیا، پھر ہم ان کے بعد پچھلوں کو لائے؟ ہم گنہگاروں کے ساتھ اسی طرح کرتے ہیں۔ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے ویل، افسوس ہے۔ کیا ہم نے تمہیں حقیر پانی سے، منی سے پیدا نہیں کیا؟
پھر ہم نے اسے مضبوط و محفوظ جگہ میں رکھا ایک مقررہ وقت تک. پھر ہم نے اندازہ کیا اور ہم کیا خوب اندازہ کرنے والے ہیں. اس دن تکذیب کرنے والوں کی خرابی ہے. کیا ہم نے زمین کو سمیٹنے والی نہیں بنایا، زندوں کو بھی اور مردوں کو بھی، اور ہم نے اس میں بلند و بھاری پہاڑ بنا دیے اور تمہیں سیراب کرنے والا میٹھا پانی پلایا. اس دن جھوٹ جاننے والوں کے لیے وائے اور افسوس ہے. اس دوزخ کی طرف جاؤ جسے تم جھٹلاتے رہے تھے. چلو 3 شاخوں والے سائے کی طرف، جو دراصل نہ سایہ دینے والا ہے اور نہ شعلے سے بچا سکتا ہے. یقیناً دوزخ چنگاریاں پھینکتی ہے جو مثل محل کے ہیں، گویا کہ وہ زرد اونٹ ہیں. آج ان جھوٹ جاننے والوں کی درگت ہے. آج کا دن وہ دن ہے کہ یہ بول بھی نہ سکیں گے، نہ انہیں معذرت کی اجازت دی جائے گی. اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے. یہ ہے فیصلے کا دن. ہم نے تمہیں اور اگلوں کو سب کو جمع کر لیا ہے. پس اگر تم مجھ سے کوئی چال چل سکتے ہو تو چل لو. وائے ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے. بے شک پرہیزگار لوگ سایوں میں ہیں اور بہتے چشموں میں اور ان میووں میں جن کی وہ خواہش کریں. اے جنتیو، کھاؤ پیو مزے سے اپنے کیے ہوئے اعمال کے بدلے. یقیناً ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح جزا دیتے ہیں. اس دن سچا نہ جاننے والوں کے لیے ویل افسوس ہے. اے جھٹلانے والو، تم دنیا میں تھوڑا سا کھا لو اور فائدہ اٹھا لو، بے شک تم گنہگار ہو. اس دن جھٹلانے والوں کے لیے سخت ہلاکت ہے. ان سے جب کہا جاتا ہے کہ رکوع کر لو تو نہیں کرتے. اس دن جھٹلانے والوں کی تباہی ہے. اب اس قرآن کے بعد کس بات پر ایمان لائیں گے؟